الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک لمبی حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ دونوں جوتیوں کے ساتھ آپ نے بھیجا تھا صحابہ کے پاس، جو کوئی ملے جنت کی بشارت سنا دو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے روک دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرے، لوگ صرف بھروسہ کر لیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لینا کافی ہے، عمل چھوڑ دیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مت بیان کرو۔ پھر حدیث کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل، ان سے بھی آپ ایک مرتبہ بشارت سنائی تھی، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مت بیان کرو، لوگ بھروسہ کر لیں گے، عمل چھوڑ دیں گے۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی، جب کہ انتقال کا زمانہ تھا، دنیا سے جا رہے تھے، کہا ایک حدیث میں نے چھپا کے رکھی ہے، قَتَمْتُ مِنْكُمْ سَمِعْتُمُوهُ مِنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، میں نے چھپا کے رکھی ہے، میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عند موت ہی، انتقال کے زمانے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی ایک امانت میں نے چھپا لی ہے۔ اور وہی حدیث ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے ناظرین کرام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کیفیت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دونوں جوتیاں دے کر کے، بشارت دے کر کے بھیجا تھا، جو کوئی ملے یہ کہو کہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو جنت میں جائے گا۔ ایمان والوں پر ہر وقت ایک ہی کیفیت طاری نہیں ہوتی، کبھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف غالب رہتا ہے، کبھی ہیبت کا غلبہ آتا ہے، خوف کا غلبہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے قہر کا، جلال کا، اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اگر چھوٹا کوئی گناہ ہو گیا، جب بھی وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤں گا، یا کوئی بھی جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا جنت میں نہیں جا پائے گا، سب سے ڈر اور خوف کا عالم ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں یہی صورتحال صحابہ کے اندر پیدا ہوا کرتی تھی، ڈر اور خوف کا ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کروں گا۔ یہاں ایک باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مثال لے لیجئے، ازواج مطہرات میں سے ہیں، دین میں، اسلام میں بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام ہے آپ کا، لیکن اکثر کہا کرتی تھیں کہ کاش کہ میں لکڑی ہوتی، کاش کہ میں درخت ہوتی، کاش کہ میں پیدا نہ کی ہوئی ہوتی۔ کیوں؟ آخرت کا ڈر تھا، آخرت کا خوف تھا کہ قیامت کے دن مجھ سے میرے زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
اور یہی نہیں بلکہ عمر ابن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن حکیم کی اس آیت کی ایک مرتبہ تلاوت سن لی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، سورۃ طور کی آیت ہے، جس پر اللہ کا عذاب واقع ہو جائے اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کے دل پر بہت گہرا اثر پڑا، یہاں تک کہ 1 مہینے تک بیمار رہے، آپ کی بیمار پرسی کی جاتی رہی۔ آخرت کا ڈر، آخرت کے عذابوں کا ڈر، اللہ کا خوف، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک تو خوف کا عالم ہو یا پھر رجا امید کا عالم ہو۔ بندہ مومن کے دل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، اللہ کے عذابوں کا ڈر بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ بعض ایسا موقع آتا ہے کہ جب اللہ کی رحمتوں کو سوچتا ہے تو سوچتا ہے کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کرے، لیکن گناہ اگر کرتا ہے پھر بھی جنت میں جائے گا۔ یعنی اس وقت رحمت اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کا ایک عجیب انکشاف ہوتا ہے، اس کے دل پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اس وقت یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جب کہ آپ اپنے نعلین مبارک کو دے کر کے بھیجا تھا، یہی کیفیت طاری ہو، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا، برکتوں کا تجلیات آپ کے قلب اطہر پر آیا ہو اور آپ نے ان کو دیا ہو۔ ہاں، اس اصول کی روشنی میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے ناظرین کرام، ان حدیثوں کا مدعا یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ توحید رسالت کی شہادت کا ذاتی تقاضا یہی ہے کہ ایسا آدمی عذاب جہنم سے محفوظ رہے گا اور جنت میں جائے گا، لیکن اگر کسی بدبختی کی وجہ سے، بڑے گناہوں کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جس کے لیے اس نے توبہ استغفار نہیں کیا ہے تو یقیناً وہ گناہ بھی اپنا اثر دکھائیں گے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بڑی اہم حدیث ہے، اہم عنوان ہے، یعنی سچا ایمان، سچا اسلام۔ ایمان بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، لیکن اس کی سچائی کا یقین ہو تو یقیناً یہ نجات کا ضامن ہوگا۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر اور بخاری شریف کے اندر ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، جہنم سے وہ لوگ بھی نکالے جائیں گے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً۔ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے دل میں خیر، بھلائی ایک جو کے برابر ہے، کہا جائے گا کہ اس کو بھی نکال لو۔ ثم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ بھی جہنم سے نکالے جائیں گے جو لا الہ الا اللہ کہے گا، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، جس کے دل میں ایک گیہوں کے دانے کے برابر بھی خیر اور نیکی ہوگی۔ ثم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد کہا جائے کہ ان کو بھی جہنم سے نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً، جس کے دل میں
ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی جہنم سے نکال لو۔ اس حدیث کا مفہوم بھی وہی ہے جو اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم دین اسلام قبول کر لینا۔ جب لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوں اور اپنے آپ کو اسلام سے، دین سے وابستہ کرتے ہوں، اور ان کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان کا نور ہو، تو یقیناً اگر کبیرہ گناہوں کی وجہ سے بغیر توبہ استغفار کے مر گئے ہوں تو وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اس حدیث کے اندر 3 مقام پر خیر کا لفظ آتا ہے، لیکن بخاری شریف کی ایک روایت میں خیر کے بجائے ایمان کا لفظ آتا ہے۔ لیکن یہاں 2 باتیں قابل اہم ہیں، قابل غور ہے ناظرین کرام۔ وہ یہ کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جبکہ توبہ استغفار نہ کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جن کے دلوں میں خفیف سے خفیف، ہلکا سے ہلکا ایمان ہو، ایمان کی روشنی ہو، تو یقیناً وہ جنت میں جائیں گے جہنم سے نکال کر۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کوئی ادنا سے ادنا درجے کا مومن بھی جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو کیا وہ کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ ایسا نہیں ہے، اگرچہ وہ اعمال کے لحاظ سے کیسا ہی فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو، بہت بڑا فاسق ہے، بہت بڑا فاجر ہے، گناہوں کا، کبیرہ گناہوں کا کام کرنے والا ہو، لیکن لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو ابدی جہنمی نہیں ہے۔ فاسق اور فاجر کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا، امامۃ الفاسق والفاجر ہاکذا، کہ فاسق اور فاجر امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔ کوئی آدمی گناہ گار ہے، کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، نبی کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کے اندر فسق فجور ہے، تو اس کے پیچھے نماز تمہاری ہو جائے گی، اس کا گناہ اس کے سر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے۔ لیکن ہاں، یہاں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، حقیقت میں یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بڑے بڑے صحابہ اس کے قائل ہیں، بلکہ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور بڑی تواتر کے ساتھ یہ حدیثیں آئی ہیں، تواتر کے ساتھ یعنی مسلسل۔ جو فن حدیث کا علم رکھتے ہیں اور علوم حدیث کی بصیرت رکھتے ہیں، وہ اس سے کبھی انکار نہیں کریں گے کہ یقیناً یہ حق ہے اور بالکل صحیح ثابت ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو، نبی کی رسالت کا اقرار کرتا ہو، شرک سے پاک ہو، اگر گناہوں کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، لیکن وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں صحیحین کی۔ صحیحین سے مراد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث۔ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، کہتے قیامت کے دن جو گنہگار مسلمان جہنم میں ڈالے جائیں گے، مسلمان ہوں گے، توحید کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے حق میں نجات یافتہ مومنین جن کو اللہ نے نجات دے دی، بڑے الحاح کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ شفاعت کریں گے، گریہ وزاری کے ساتھ عفو درگزر، بخشش و کرم کی دعا کریں گے کہ پروردگار عالم یہ تیرے گنہگار بندے ہیں، تیری توحید کا اقرار کرنے والے،
تیرے نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والے، تو اللہ رب العالمین ان کی دعا، ایمان والوں کی دعا قبول کرے گا، قیامت کے دن ان کی سفارش قبول کرے گا۔ ایمان والوں کو اجازت دی جائے گی کہ جاؤ، جس کے دل میں ایک دینار کے برابر خیر ہو، ایمان ہو، اس کو جہنم سے نکال لو۔ ایک بہت بڑی کثیر تعداد جہنم سے نکال لی جائے گی۔ پھر کہا جائے گا اہل ایمان کو، یہ روایت بخاری مسلم کے اندر ہے، کہ جاؤ جن کے اندر نصف دینار کے برابر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکال لو، خیر ہو۔ ایک بہت بڑی تعداد نکال لی جائے گی۔ پھر تیسری مرتبہ کہا جائے گا اہل ایمان کو کہ جاؤ ہمارے ان بندوں میں جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل میں اگر ایک ذرہ برابر بھی خیر ہو، ایمان ہو، ان کو بھی جہنم سے نکال لو۔ تو ایک بہت بڑی تعداد جہنم سے نکال لی جائے گی۔ اس کے بعد سفارش کرنے والے اہل ایمان کہیں گے، اے پروردگار عالم، ربنا لم نظر فیہا خیرن، اے پروردگار عالم، اب ہم نے جہنم میں کسی کو نہیں چھوڑا جس کے اندر کوئی بھلائی ہو، جس کے اندر تھوڑی بھی بھلائی تھی، تھوڑا بھی ایمان تھا، اے پروردگار عالم ہم نے سب کو نکال لیا ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اس حدیث کا تتمہ اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا اختصار کے ساتھ۔ رب ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔